پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ بھیڑ میں تنہائی کو برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ تو کھو جائے ڈھونڈ نکالوں، اب تو ڈھونڈ کہ میں کھو جاؤں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مایوسی سے اگلا قدم کامیابی کا ہے۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے والی صورتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ دو۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں سوال چھپا رکھے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو حل کرنے کا علم عطا کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ یاد رکھو صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن سامنے آتا ہے۔ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی اور جاہلوں کا فراموشی ہے۔ انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، پر دل میں ہمیشہ رہنے والی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت زیادہ فرما برداری کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ ایسا کہنے والا انسان اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اللہ کی فرما برداری میں اسے تلاش کرو۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو۔ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو دعا سے نکل گیا اسے بد دعا میں بھی کیا یاد رکھنا۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو کہ بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ دو چیزوں کی عادت بنا لے، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔
کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ اگر تم روشنی بنو گے تو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں تم نے کچھ نہ سیکھا، تم نے اسے ضائع کر دیا۔ تم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، افسوس کہ وہ اپنے شاگردوں کو مار دیتا ہے۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو، چاہے تمہاری آواز کانپتی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جس کے لیے تم تیار ہوتے ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو تمہیں ہر لمحہ زندہ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک قطرہ اشک کا جو تنہائی میں گرے، آسمان کے سب فرشتے اسے جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار گرانے والے حالات تمہیں بلندیوں کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کا دشمن بن جائے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ حقیقی سکون دنیا سے نہیں، دل کے یقین سے آتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک خاموش چیخ چھپی ہوتی ہے جو دنیا کو نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ چیخ رب تک جاتی ہے اور وہی رب اس کا جواب سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے زخموں پر شرمندہ نہ ہو، وہ تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کئی صفحے آنسوؤں سے گیلے ہوتے ہیں، لیکن انہی صفحوں پر سب سے قیمتی سبق لکھا ہوتا ہے۔ دکھ اصل میں علم کا دوسرا نام ہے جو رب خود ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی رب تمہیں تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پہچان ہو۔ بھیڑ میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ تنہائی وہ نعمت ہے جہاں انسان رب کی آواز پہچانتا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان زندگی مانگتے ہیں، لیکن رب ہمیشہ بامقصد زندگی دیتا ہے۔ آسانی میں شاید ہم سو جائیں، لیکن مقصد میں ہم جاگتے ہیں۔ اسی جاگنے کا نام شعور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمائی وہ دل ہے جس میں تمہارے لیے دعا ہو، اور سب سے بڑی غربت وہ لمحہ ہے جب سب ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو۔ دل کو بھرنا ہو تو دنیا نہیں، رب چاہیے۔ تمہاری خاموشی رب کو زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ تمہارا دل سنتا ہے، زبان نہیں۔ دعائیں اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، ایک آنسو، ایک آہ کافی ہوتی ہے اسے سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانیں گے، لیکن رب تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا رحم ہمیشہ انسان کی امید سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی رحم نئی شروعات بناتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا نہیں بنتا جب وہ جیتتا ہے، بلکہ جب وہ ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہارنے کے بعد بھی ہار نہ ماننا، یہ ایمان ہے، طاقت ہے، بندگی ہے۔ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو گر کر اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سچ وہ نہیں جو زبان سے بولا جائے، سچ وہ ہے جو روح کو ہلا دے۔ ایسے سچ کم کہو، لیکن جب کہو تو دل کو بدل دو۔ دنیا کو الفاظ نہیں، احساسات بدلتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔
جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ حقیقت کی خواہش ہی حقیقت کا حاصل ہو جانا ہے۔ آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی اداس کہانیاں نہ سنانا کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ لوگوں سے اپنے بارے میں ہمدردی کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ انسان اگر مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے قریب کر دینے کا حق رکھتا ہے۔ وجود یعنی تیرا جسم ایک گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ گھوڑا اتنا لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا اتنا سرکش اور خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ انسان کو انسان پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی حق صرف نفس کے غرور کا دھوکہ ہے، اور غرور انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار پر تہمت لگائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مشکلوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل ان لوگوں نے اپنی مشکلوں میں اضافہ کیا، تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور صبر آ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں اس کو تم چھوڑ دو، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر چن لیا جائے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کی محبت میں دخل نہ دو۔ اللہ کے الفاظ کے معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی ایک دکا اپنا مل جائے گا، اور جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں کسی اپنے کو پہچان لیا تو یہ بڑی بات ہے۔ جھوٹا اگر نماز بھی پڑھے تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا اگر بظاہر امیر المؤمنین بھی بن جائے تب بھی جھوٹا ہے۔ سچائی کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور زندگی کو پردہ اور حجاب بنا لیتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے جو روئی نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ جم جائیں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہے،
اسی طرح آپ کے اندر کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی، آپ کے اندر ہی دھوپ اور چھاؤں ہے، آپ کے اندر رات دن گزرتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج بڑا غم زدہ ہوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا ہی کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اپنے وجود کو ڈھونڈتا ہے تو اسے اپنے اندر ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے ہے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ مثلاً اس کی آنکھ، جسے بینائی کہتے ہیں، وہ کوئی اپنے جیسا دوسرا وجود دیکھنا پسند کرے گی تو ایک اور انسان آ گیا، اب کچھ بھی نہ دیکھے گا تو آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ بڑا آدمی بننا مشکل نہیں ہوتا، اپنے اندر سے چھوٹا آدمی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کرنا سیکھ لیں جو دل کو اچھی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ جب کیے ہوئے کاموں کو بھگتنے کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے بھروسے پر گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ مل سکا اس پر شکایت نہ ہو۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ کیوں الجھے ہو مقدر کے ان سوالوں میں؟ امید والوں کو تو جلدی جواب مل جاتا ہے۔ زندگی کبھی نہیں رک سکتی، جو انسان رک جاتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے جتنی بار بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا دل چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ محبت شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تکلیفیں انچاہی ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر تکلیف مل جائے تو اس کے مرہم کے لیے بھاگا دوڑی کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل، تمہیں پتہ ہی نہیں ماضی جو حال کرتا ہے۔ روح کو جس نیت اور ارادے سے جھنجھوڑا جائے وہ اس نیت اور ارادے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ روح بہت فرما بردار ہوتی ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔
زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی ہوں تب بھی نظر نہیں آتے۔ اگر دنیا آسان ہوتی تو صبر جنت کے دروازوں میں شامل نہ ہوتا۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کمظرفی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، روح چاہے کچھ بھی ہو ہمیشہ اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن اور سکون ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام غلط جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ممکن نہیں کہ میں دوست کو 2 مرتبہ ناراض کروں، میں وہ بات ہی چھوڑ دیتا ہوں جو اسے ناپسند ہو۔ وقت کی تربیت جیت جاتی ہے اور والدین کی تربیت ہار جاتی ہے۔ نیک بزرگ ایک دوسرے کو دلاسا دیا کرتے اور کہتے کہ یہ چند دن کی بات ہے، اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ جو اپنی خواہشات اور شہوات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ سوال علم کی چابی ضرور ہے مگر اچھا سوال، ورنہ فضول سوال وقت کو ضائع بھی کر دیتا ہے اور پوچھنے والے کی شخصیت بھی بتا دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی طرح ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ زندگی کی آسائش تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن دل کا سکون تو مقدر کی بات ہے۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں کا فوری طور پر اثر نظر نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھار گناہ کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ہر غم دور ہو جاتا ہے سوائے گناہوں کے غم کے۔ تمہیں اس ختم ہو جانے والی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ لہجے میں ہو اخلاص تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد۔ جو اپنے کاموں میں مخلص نہیں ہے اسے کہہ دو کہ اپنے آپ کو مت تھکائے۔ افسوس زندگی میں ہمیں بہت دیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنوں سے بہت سی لڑائیاں فضول میں لڑی۔ بعض مرتبہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے اپنی گرفت کو نرم کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ چمٹا رہنا ہمیں زیادہ تھکا دیتا ہے۔ دل بہت سے چہروں سے زیادہ پرکشش ہوا کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا یہ سب ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ یقین کرو کہ حرام رزق سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستوں میں پھولوں کے بیج پھینکتے چلے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا کام ہے اور خاموشی روح کا۔ سر کے اوپر سے پھرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی مصیبتیں اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر کسی انسان کی خوشی کی وجہ تم نہیں بن سکتے تو کسی انسان کے دکھ کی وجہ بھی نہ بنو۔
زندگی میں انسان جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے وہ اتنے ہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جھولی میں آن کر گرتی ہے۔ لیکن ہم لا حاصل کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو پھل خدا کی طرف سے جھولی میں پک کر گرتا ہے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ عورت کی توہین یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کسی جاہل کو تھما دیا جائے۔ نیک لوگوں کے یہاں عورت شہزادی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، قرب و درد کی تکلیفوں سمیت۔ آپ کتنے ہی بے عیب کیوں نہ ہوں، کسی دوسرے کے عیب گننے کا حق نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں سے ملاقات کے بعد ہم اٹھ تو آتے ہیں مگر ہماری واپسی نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق ہے پھر صبر۔ رشتے نبھانے کا راز کوشش ہوتی ہے۔ کوشش دونوں طرف سے لازمی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باتیں کرنا چھوڑ دیں اور کام شروع کریں۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے، اپنوں سے اور خدا کے ساتھ صلح ہو۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عقل والوں کے سوا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ شاید ہر انسان اندر سے بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی پرواہ کرے، اس کا کوئی خیال کرے، اچھا لگتا ہے۔ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ آپ کے والدین کا دل کسی اور انسان میں موجود ہونا ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی توفیق رکھتے ہیں تو ضرور کریں، چاہے ایک لفظ کے ذریعے ہی ہو، اس میں کمی نہ کیا کریں۔ انسان اپنے ہی حالات کے ہاتھوں بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ بھوکے لوگوں کے سر پر رکھے خالی برتنوں سے زیادہ بھاری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی میں ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے غم کو چھپانے کے لیے خود سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان کے سارے غم بھلا دیتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے،
اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خوش رہیں ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ۔ اپنے نفس پر قابو پانا سب سے بڑی فتح ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے وہ کبھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ یہاں تک کہ تمہارا سایہ بھی اندھیرے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ سچی راحت صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اگر ہم نیک خیالات رکھتے ہیں تو خوشی ہماری پیروی کرتی ہے، جیسے سایہ جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دل کو پریشان نہ کرو، خدا پر ایمان رکھو اور مجھ پر بھی۔ جو کچھ تم دعا میں مانگو یقین رکھو کہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ہم سب وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت اور بڑائی کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ اپنی عادتوں کو بہتر بنا کر ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کی لمبائی سے زیادہ اس کی گہرائی اہم ہے۔ علم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے اسباب کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دوسروں کو جاننا ذہانت ہے، خود کو جاننا حقیقی حکمت ہے۔ دوسروں پر قابو پانا طاقت ہے، خود پر قابو پانا اصل طاقت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہ کرو بلکہ ان کو اپنے اندر جذب کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ جو تم جانتے ہو اس سے بہتر ہو جو تم نہیں جانتے۔ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سوال کرو، کیونکہ بغیر سوچے جینے والی زندگی دراصل زندگی نہیں ہے۔ سوال کرنے سے شعور پیدا ہوتا ہے اور شعور انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ دنیا کے کسی بھی معرکے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا اندر ہے، باہر نہیں۔ عظیم انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، عام انسان دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ اگر تم ہر دن خود کو بہتر بنانے کی نیت کرو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم علم کو صرف زبان کے لیے حاصل کرو گے تو وہ دل کو فائدہ نہیں دے گا۔ علم وہی ہے جو تمہارے اخلاق میں ظاہر ہو۔ زندگی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن تم زندگی کے ہر حال میں اپنے اعمال کیسے رکھتے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں، صحت صرف دوا سے نہیں آتی، صحت ایک مکمل نظام زندگی سے آتی ہے۔ نیند، خوراک، سکون، دعا اور نیت سب کا تعلق ہے تمہارے جسم سے۔ جس دل میں درد ہو وہی رب کے قریب ہوتا ہے۔ درد وہ خزانہ ہے جو انسان کو جھکا کر عظمت کے قابل بناتا ہے۔ زندگی کوئی وہ نہیں جو تم نے جینی ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں یاد رہتی ہے اور تم دوسروں کو سناتے ہو۔ اپنا قصہ ایسا بناؤ جو سنانے کے قابل ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتویٰ دینا آسان نہیں، اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو علم بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر علم سے پہلے نیت اور تقوی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے کمرے کی صفائی کرو، یعنی اپنی زندگی کے چھوٹے مسائل پر قابو پاؤ، تبھی تم دنیا کے بڑے مسئلے پر بات کرنے کے لائق ہوگے۔ جو اپنے جذبات پر قابو پا لے وہی دنیا پر قابو پا سکتا ہے۔
طاقتور وہ نہیں جو لڑے، طاقتور وہ ہے جو خاموشی سے جیتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا تمہارے دل میں نہ آ جائے اس سے پہلے اسے ہاتھ میں رکھو۔ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ اگر تمہارے پاس بینائی ہے مگر ویژن نہیں تو تم اندھے ہو۔ عظمت اس میں ہے کہ تم دکھوں کے بیچ روشنی ڈھونڈ لو۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ جو خود کو نہیں پہچانتا وہ دنیا کو کیا سمجھے گا۔ مسئلوں کو اسی ذہن سے حل نہیں کیا جا سکتا جس سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو۔ اپنے اندر سکون تلاش کرو، کیونکہ دنیا کے شور میں تمہیں کبھی حقیقت نہیں ملے گی۔ خاموشی میں وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے دنیا کی گندگی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ نرمی دل کو جلا دیتی ہے، سختی اسے پتھر بنا دیتی ہے۔ کامیابی آخری منزل نہیں اور ناکامی آخری ناکامی نہیں۔ اصل چیز ہے کہ تم میں ہمت ہو پھر سے کوشش کرنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں دنیا بے معنی لگنے لگے تو سمجھو تمہاری روح بیدار ہو گئی ہے، کیونکہ جو بیدار ہو جائے وہ دنیا کے دھوکے کو پہچان لیتا ہے۔ وہ انسان جو کیوں جانتا ہے وہ ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ تمہارا مقصد ہی تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو نہیں جانتا وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ سب سے پہلا علم انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے، کیونکہ اپنے نفس کی پہچان ہی اللہ کی پہچان کی طرف لے جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی انقلاب آئے تو پہلے اپنے دل میں انقلاب لاؤ۔ دروازہ تمہارے اندر ہے، باہر مت ڈھونڈو۔ جب انسان خود کو روحانی سچائی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تب وہ نہ ڈرتا ہے نہ غم کرتا ہے۔ اصل آزادی یہ جان لینے میں ہے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں، میں ہمیشہ رہنے والی روح ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو تو تم آسمانی رب کے سچے بندے کہلاؤ گے، کیونکہ روشنی اندھیروں کو ہرا دیتی ہے، نفرت نہیں۔ تمہاری اندر کی تاریکی کو قبول کرنا اصل بہادری ہے۔ جب تم اپنے سائے کو پہچان لیتے ہو تبھی تم روشنی کے قابل ہوتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو زبانی یاد ہو، علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور کردار کا حصہ بن جائے۔ علم وہی فائدہ دیتا ہے جو تمہاری زندگی بدل دے۔ دکھ سے بچنا ممکن نہیں، مگر دکھ میں شعور پیدا کرنا ممکن ہے۔ جب تم دکھ کو سمجھ لیتے ہو تب تمہاری روح آزاد ہو جاتی ہے۔ زندگی بے ترتیب ہے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے نظم دو۔ بے چینی پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے کہ تم اپنی زندگی کا بوجھ اٹھاؤ اور بہادری سے جیو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو پہاڑ جیسا بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا دل رکھو جو سوال کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ جو شخص سوال کرتا ہے
وہ کبھی غلام نہیں رہتا۔ علم انسان کو آزاد کرتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کو پانے کی چاہ رکھتا ہے اسے دنیا کی چاہ سے پاک ہونا ہوگا، کیونکہ دل میں دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم لمبے عرصے تک آسمان کو تکتے رہو گے تو ایک دن آسمان بھی تمہیں تکنے لگے گا۔ زندگی کی گہرائی میں اترنے سے پہلے خود کو سنبھالو۔ جو اپنے آپ پر قابو پا لے وہی سچا فاتح ہے۔ تم دنیا کو جیتنا چاہتے ہو، پہلے اپنے اندر کی جنگ جیتو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوف صرف اسی کو ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم کو دور مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا شفا کی شروعات ہے، کیونکہ اللہ وہی دل پسند کرتا ہے جو ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں موت کو کامیابی اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی سمجھتا ہوں۔ جھوٹ اور باطل کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے۔ اپنا کام کرو، نتیجے کی فکر نہ کرو۔ نیت صاف ہو تو عمل برکت والا ہوتا ہے اور نتیجہ خود بہتر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو نہیں سمجھتا وہ دوسروں کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ خود کو جان لینا سب سے بڑی بصیرت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم صرف وہی نہیں جو کتابوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے عمل اور اخلاق میں ظاہر ہو۔ سچا عالم وہ ہے جس کا سکون لوگوں کے دلوں کو راحت دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی بھی کسی کے دل کو نہ توڑو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دل کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ جو دل کو جوڑتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا دماغ ایک خزانہ ہے، مگر اگر تم اسے صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرو تو تم خود کو کھو بیٹھو گے۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو روشنی دے۔ سچ بولنا آسان نہیں، مگر نجات اسی میں ہے۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے، مگر انجام بربادی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طرح جیو جیسے تمہاری ہر حرکت دنیا بدل سکتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہی تمہاری طاقت ہے۔ بھاگو مت، سامنا کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا تکبر نہ کر، نہ زمین پر اکڑ کر چل، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرتے ہیں۔ سادگی میں عظمت ہے۔ دنیا کی مشکلیں مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جب ہر در بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے در پر بلا رہا ہے۔ جو چیز تمہارے اندر دبی ہوئی ہے وہی ایک دن تمہیں قابو میں لے لیتی ہے۔ اگر تم اپنی روح کی تاریکی کو نہ پہچانو تو وہ تمہاری تقدیر بن جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے الفاظ اور اپنے خیالات کو بہتر بناؤ۔ ہر تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، مگر میرا دل اس وقت روشن ہوا جب میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ مت سوچو کہ تم کہاں سے آئے ہو یا تمہارا مقام کیا ہے، بس اتنا سوچو کہ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ سفر کا مقام یاد رکھو، راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ سکون باہر نہیں، دل کے اندر ہے۔
دنیا ایک پل ہے، اسے پار کرو، اسے اپنا گھر نہ بناؤ، ہر دن تمہیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم سچ بولتے رہو، چاہے سب تمہیں جھوٹا سمجھے۔ حق وہی ہے جو تمہارے دل کو ہلکا کرے۔ ایک نادان انسان صرف بحث کرتا ہے، ایک عقل مند سنبھل کر جواب دیتا ہے، اور ایک دانا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تم جو ہو وہی سچ ہے، باقی سب تصورات ہیں۔ جب تم اپنے اصلی وجود کو پہچان لیتے ہو تبھی سکون تمہاری زندگی میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پاک ہو تو اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ زبان وہی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جب سب تم پر ہنسیں تو یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم جیتے ہوئے ہو۔ لوگ صرف ظاہری کشتی دیکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اسے رب نے چلانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل صرف اسی وقت سکون میں ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ تم دنیا کے ہر کونے میں جا کر دیکھ لو، تمہارا دل صرف اللہ کے ذکر میں ہی سکون پائے گا۔ زندگی ہمیشہ بے معنی لگتی ہے جب تک کہ تم خود اس میں معنی نہ پیدا کرو، اور یہ معنی تمہارے عمل، تمہارے درد اور تمہاری ہمدردی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں ہر طرف سے مایوسی نظر آئے تو یاد رکھو کہ سمندر بھی 2 حصوں میں ہو سکتا ہے اگر تمہیں اللہ کا حکم ہو۔ جو چیز تمہیں نہیں مارتی وہ تمہیں اور مضبوط بناتی ہے۔ دکھ، تکلیف، تنہائی سب تمہیں تیار کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو تمہیں بننا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ دل کا سب سے بڑا علاج اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ناراضگی تمہارے دل میں رکھنا ایسا ہے جیسے تم خود زہر پیو اور دوسرے کے مرنے کی امید رکھو۔ معاف کرنا طاقت ہے۔ تم جو بھی باہر کی دنیا میں دیکھتے ہو وہ تمہارے اندر کی کیفیت کا عکس ہے۔ اگر اندر اندھیرا ہے تو باہر بھی ہر چیز ڈراؤنی لگے گی۔ رات جتنی بھی اندھیری ہو، اگر تمہارے دل میں امید کی روشنی ہے تو سورج نکلنا طے ہے۔ روشنی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قید میں بھی سکون ہے اگر اللہ ساتھ ہو، محل میں بھی خوف ہے اگر تم اللہ سے دور ہو۔ اصل آزادی دل کی آزادی ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ اگر تم اپنے ذہن کو قابو میں رکھو تو کوئی چیز تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خاموشی اختیار کرو تو تمہاری عقل بولتی ہے۔ جو کم بولتا ہے وہ زیادہ سنتا ہے، اور جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر تم کسی درخت کو 10 سال میں بڑا کرنا چاہتے ہو تو بیج لگاؤ۔ اگر تم کسی انسان کو سنوارنا چاہتے ہو تو علم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی کا اصل مقصد فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں۔ زندگی تم سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بنو گے؟ قربانی دو، خدمت کرو اور دکھ میں بھی معنی تلاش کرو، تبھی تم زندہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب تم کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہو تو وہ سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سیکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہے، مگر یہی تکلیف تمہیں طاقتور بناتی ہے۔
جو شخص سیکھنے سے ڈرتا ہے وہ جینے سے بھی ڈرتا ہے۔ جو تمہیں توڑ دیتا ہے وہی تمہیں دوبارہ جوڑنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تمہارا درد تمہاری روشنی بن سکتا ہے اگر تم اس میں رب کو تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنے الفاظ کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولو، کیونکہ زبان انسان کا آئینہ ہے۔ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ انسان کی اصل قدر اس کے کردار میں ہے، نہ کہ اس کے علم یا دولت میں۔ زندگی میں ذمہ داری قبول کرنا ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو معنی اور مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ خوشی وقتی ہے، لیکن ذمہ داری آپ کو ایک مضبوط اور بامقصد انسان بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کو پہچان نہیں پاتا، اور جو خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ جو کچھ ہم دوسروں میں ناپسند کرتے ہیں وہی چیزیں اکثر ہمارے اپنے اندر میں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روح کی سچائی کو قبول کر لیں تو باہر کی دنیا ہمیں کم تکلیف دے گی۔ غم کی جڑ خواہش ہے، اور سکون اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی خواہشات کو سمجھ کر ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح بہتر بنائیں جیسے آپ دنیا کو بچا رہے ہوں، کیونکہ آپ کا نظم ہی معاشرے کا آئینہ ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر بصیرت کی طرف لے جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ بولتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں نئے طریقے سے سننا سکھا رہا ہے۔ ایک نہ جاننے والا شخص جو یہ مان لے کہ وہ نہیں جانتا، ایک عقل مند شخص بننے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے اور پھر دوسروں کو۔ صبر وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تم اپنے اندر امن پیدا کر لیتے ہو تبھی تم دنیا کو پرامن دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ محبت میں عقل نہیں چلتی اور عقل میں محبت، اگر دونوں ایک ساتھ چلیں تو زندگی جادو بن جاتی ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن یہ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، چاہے وہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ دے، کیونکہ محبت صرف لفظ نہیں، عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر کام کرتا ہے وہی معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے علم پر عمل شروع کرو گے تب اللہ تمہیں وہ علم دے گا جس کا تمہیں ابھی شعور بھی نہیں۔ اگر تم اندر سے کمزور ہو تو تم باہر کی دنیا سے ہمیشہ ڈرتے رہو گے۔ طاقت اندر سے آتی ہے، خاموشی اور سمجھ سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تک تم باہر کے شور میں کھوئے رہو گے اپنے اندر کی موسیقی نہیں سن سکو گے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ انسان کے دل کا آئینہ ہے، اگر غور کرو تو اپنے مستقبل کو بھی سمجھ سکتے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی فتح اور جیت وہ ہے جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ جس دن تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھال دو گے، وہ دن تمہاری شفا کا آغاز ہوگا۔ اگر تم اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز میں الجھاؤ گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ سکون اسے ملتا ہے جو جان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، آرام کی جگہ نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی مسکرا سکو اور وہ کام کرتے رہو جو تمہیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ غم اور تکلیفیں تمہیں یا تو مضبوط بنا دیں گی یا تمہیں بیدار کر دیں گی، جگا دیں گی۔ تمہارا جواب ہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو دنیا کہے، کامیابی وہ ہے جو تمہارے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرے۔ خود کو پہچانو، کیونکہ اگر تم خود کو کھو دو گے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی خاموشی اکثر 1000 لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، خاص طور پر جب دل زخمی ہو۔ انسان کے مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے اور عقل کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے۔ محبت ایک دریا کی مانند ہے جو جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی خاموش ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی بہتر ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر کرو، کیونکہ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جنہیں دنیا نے توڑ دیا ہو، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سچی خوشی دولت یا شہرت سے نہیں آتی، بلکہ تب آتی ہے جب انسان اپنے مقصد کو جان کر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے وہی خوش ہے اور کامیاب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنی خودی کو پہچان لے تو تقدیر تیرے قدم چومے گی۔ مومن بندہ اپنے حالات کا قیدی نہیں ہوتا، وہ وقت کا خالق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس دن سے ڈرے جو ہمیشہ کا ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھے اس کا راستہ خود اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تمہارے ارد گرد کی دنیا وہی ہے جو تمہارے اندرونی دنیا ہے۔ اگر اندر سکون ہے تو باہر کا طوفان بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کی سچائی میں ہے۔ جو دل لوگوں کے دکھ کو سمجھے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خوشی کسی باہر کی چیز میں نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ جو اپنے ذہن کو قابو کر لے وہ دنیا کو قابو کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنے بھی علم سیکھ لو، اگر وہ تمہیں اللہ سے نہ جوڑیں تو وہ علم بیکار ہے۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے اور نفس کو قابو میں رکھے۔ تمہاری زندگی کی روشنی اس وقت بڑھتی ہے جب تم دوسروں کو سہارا دینے لگو۔ دوسروں کی خدمت تمہاری اصل پہچان بن سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آغاز اپنے کمرے کو صاف کرنے سے کرو۔ چھوٹی ذمہ داریاں اگر پورے دل سے نبھاؤ گے تو بڑی کامیابیاں خود راستہ دیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، کچھ چیزیں تمہیں خاموشی سے ملتی ہیں۔ دل کی زبان کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ سچ وہیں چھپا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لیتے ہو تب دنیا کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ زندگی کا راز خاموشی میں چھپا ہے۔ جب تم دوسروں کی رائے سے آزاد ہو جاتے ہو
تب تم اپنی زندگی کو سچ میں جینے لگتے ہو۔ خوف اور آزادی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خود کو مضبوط بنانے کے لیے تمہیں روز اپنے کمزور پہلو کا سامنا کرنا ہوگا۔ آسان راستہ کمزور بناتا ہے، مشکل راستہ کردار بناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رحم کرتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ دنیا کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے، مگر اللہ کی محبت دل کو آزاد کرتی ہے۔ تمہاری زندگی وہی ہے جس پر تم روزانہ توجہ دو۔ اگر تم ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرو تو ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارا وقت محدود ہے، اس لیے دوسروں کی زندگی جینے میں اسے ضائع مت کرو۔ اپنے دل کی آواز سنو، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی ہے تم واقعی کیا بننا چاہتے ہو۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدن کی بیماریوں کی اصل جڑ دل اور دماغ کی پریشانیوں میں ہے۔ جب دل کو سکون ملے تو جسم خود بخود شفا پاتا ہے۔ جب تم ہر چیز کو قابو کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو تب زندگی تمہارے حق میں بہنے لگتی ہے۔ سکون زور سے نہیں، خاموشی سے آتا ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، غم تمہارا دشمن نہیں بلکہ ایک استاد ہے۔ وہ دل کو گہرا بناتا ہے، روح کو وسیع کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس دن سے پہلے جب تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھے۔ اگر تم سورج کی روشنی چاہتے ہو تو تمہیں اندھیری رات سے گزرنا ہوگا۔ ہر دکھ تمہیں کسی نئی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہر دن تمہیں بہتر بناتی ہیں۔ زندگی کا کمال اسی میں ہے کہ تم چھوٹے قدموں سے بڑے خواب پورے کرو۔ سکون کوئی منزل نہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ ہر سانس کے ساتھ تم خود کو پا سکتے ہو اگر تم لمحہ موجود میں ہو۔ دل کو زندہ رکھنا اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی اگر تم اللہ کو یاد رکھو تو تمہارا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تمہاری اصل منزل دنیا نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے کیونکہ یہ ایک بار جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی کی قدر کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی سب سے بڑی حکمت یہ سیکھی کہ جو چیز تمہیں آخرت میں فائدہ نہ دے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تم ماضی کے دکھ اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاؤ تبھی تم سچ میں جینا شروع کرتے ہو۔ لمحہ موجود ہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا نفس قربان کرتا ہے وہی سچا کامیاب ہے۔ دولت اور شہرت وقتی ہے، اصل سرمایہ دل کی نیکی ہے۔ ہماری کمزوریوں کو قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ جو شخص اپنی سچائی کے ساتھ جیتا ہے وہی دوسروں کو بھی جینے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر خواہش کو ترک کر دیا، کیونکہ جو محبت اللہ سے ملے اس کے بعد کسی اور چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ نفرت کو صرف محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی سچ ہے۔ جو دل صاف ہو وہ ہر جگہ سکون پاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف فرض نہیں، دل کی دوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تمہیں اندر سے پکار رہا ہے۔ سچائی تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر چھپی ہے۔ جو شخص اپنی جہالت کو جان لیتا ہے وہی سچا عالم ہے۔ زندگی کی گہرائی سمجھنے کے لیے خاموشی سے سننا سیکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں ہو، علم وہ ہے جو تمہارے کردار میں جھلکے۔ نیت اگر خالص ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ مخلوق کبھی تمہیں مکمل نہیں دے سکتی، صرف خالق دے سکتا ہے۔ آزادی صرف زنجیروں سے نہیں ملتی بلکہ خوف سے نجات حاصل کرنے سے آتی ہے۔ جو اندر سے آزاد ہو وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ کی ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی صفائی زبان کی صفائی سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو دل صاف ہو اس کی زبان بھی خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کمزوری جانتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے جو سخت سے سخت چیز کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے خود کو تلاش کیا تو رب مجھے ملا، میں نے دنیا کو چھوڑا تو حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ جو انسان اپنے سائے کا سامنا کرتا ہے وہی مکمل بنتا ہے۔ جو اندر کی تاریکی کو سمجھے وہی دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ زبان ہے جو کسی زبان کی محتاج نہیں، جو دلوں کو جوڑ دے وہی عبادت ہے۔ معافی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو معاف کر سکتا ہے وہی دل کا سلطان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی چمک دمک میں اگر تم اپنی حقیقت بھول جاؤ تو سب کچھ پا کر بھی تم خالی رہو گے۔ زندگی کے سچ کو اس وقت جانا جا سکتا ہے جب تم خاموشی سے اس کا سامنا کرو، نہ کہ بھاگ کر۔ اگر تمہارا علم تمہیں اللہ کے قریب نہیں لے جا رہا تو وہ علم نہیں بلکہ صرف بوجھ ہے۔ محبت وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ جو دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک نابینا خاتون کہتی ہیں، اگرچہ میں اندھی اور بہری تھی مگر میری امید مجھے روشنی دیتی رہی۔ جو دیکھ سکتا ہے مگر خواب نہ دیکھے وہ واقعی اندھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہار نظر آئے۔ زندگی کا مقصد تمہاری جیت میں نہیں بلکہ تمہاری جد و جہد میں چھپا ہے۔ ہر دکھ میں ایک چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل خاموش ہو جاتا ہے وہی حقیقت کو سنتا ہے۔ اللہ کی آواز شور میں نہیں خاموشی میں آتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کم لگ سکتا ہے مگر اگر خلوص سے دیا جائے تو وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص انصاف کو پسند کرتا ہے
اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسروں کے لیے مہربانی دکھانا ایک کمزوری نہیں بلکہ وہ خوبصورتی ہے جو دنیا کو انسانوں کے قابل بناتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جائے وہ دنیا کی کسی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ عاجزی میں وہ طاقت ہے جو غرور میں نہیں۔